اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ کرسی پر نماز پڑھتے ہوئے قیام میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیں۔ اکثر لوگ جب کرسی پر بیٹھتے ہیں تو قیام کے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ سید سفیر شاہ ایبٹ آباد سے۔ جو آدمی نماز میں رکوع اور سجدہ نہ کر سکے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھے، خواہ کرسی پر یا زمین پر۔ تو پھر پوری نماز بیٹھ کے پڑھے یا کچھ دیر کھڑے ہو کر کچھ دیر بیٹھ کے، سب طرح سے جائز ہے۔ تو یہ بھی جائز ہے کہ آپ پہلے کھڑے رہیں پھر بیٹھ جائیں، یہ بھی جائز ہے کہ آپ بیٹھ جائیں پھر کھڑے ہو جائیں، سب طرح سے جائز ہے، بشرطے کہ آپ رکوع اور سجدہ ادا کرنے پر قدرت نہ رکھتے ہو۔ اگر رکوع اور سجدہ ادا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں تو پھر کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ تو نارملی میں نے مسئلہ بتایا، لیکن یہ بات بار بار بتائی جا چکی ہے، علماء بار بار تنبیہ کرتے رہتے ہیں کہ کرسیوں کا جو رواج مسجدوں میں آ گیا ہے، اس میں یہود و نصارہ کی مشابہت ہے، اور یہ اس اسلاف کے طریقے کے بہرحال خلاف ہے جو صدیوں سے متواتر چلا آ رہا ہے۔ یہ ڈیسک تپائیاں تو عیسائیوں کے چرچ میں ہوا کرتی تھیں، اب پتہ نہیں مسجدوں میں بھی ابھی کرسیاں آ گئی ہیں، تھوڑے دنوں میں ڈیسک آ جائیں گے، پھر میز بھی آ جائے گی، پھر چائے قہوے بھی چلنا شروع ہو جائیں گے، پھر گیدرنگ بھی ہوا کرے گی۔ ایک عجیب ہی سسٹم ہو رہا ہے۔ تو اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو سنت کے قریب کریں۔ اگر کوئی بیچارہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر عمر میں زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھی ہے۔ پاؤں بے شک قبلے کی طرف پھیلا لیں اگر ٹانگیں فولڈ کرنا ممکن نہیں ہے، اور ایسی کرسی بھی رکھی جا سکتی ہے جو زمین پہ ہو، پائے نہ ہوں اس کے، اور پھر پیچھے آپ ٹیک لگا لیں اگر آپ کو ٹیک لگائے بغیر بیٹھنا ناممکن ہے۔ تو اس لیے کرسیوں کا رواج ختم کریں مسجد سے۔ کرسی پہ وہی بیٹھے جو جس کے پاس بیچارے کے پاس زمین پہ بیٹھنے کی طاقت ہی نہ ہو، ناممکن ہو جائے تو پھر مجبوری میں کرسی پہ بیٹھیں، ادروائز آپ کرسیوں کو مسجدوں سے نکال دیں اللہ کا واسطہ۔ یہ بہت ہی برا ایک ہمارے پتہ نہیں کس نے یہ بدعت شروع کی، اور ایسی کرسیوں پہ کرسیاں آ گئی ہیں وہ ادھر ادھر پڑی رہتی ہیں، صف سیدھی نہیں بنتی۔ اور میں نے تو پیش گوئی کی تھی کہ ابھی کرسیاں آ رہی ہیں، اس کے بعد دیکھنا میز بھی آئے گی، پھر چائے بھی چلا کرے گی، اور ہو گیا۔ اب رمضانوں میں کے آخری عشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے، کرسیوں پہ مسجدوں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چائے چل رہی ہوتی ہے اور گپیں لگ رہی ہوتی ہیں۔ تھوڑے دنوں میں شاید سگریٹ بھی آ جائے، پھر گٹکا پان تمباکو تو آ ہی گیا ہے، تو سگریٹ اور پھر آگے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ تو جو مسجد کی سادگی تھی صدیوں سے چلی آ رہی ہے، زمین فرش ہوتا ہے بس اور کچھ بھی نہیں، تو اسی کو برقرار رہنے دیں۔ شدید ترین مجبوری میں اگر کوئی زمین پہ بیچارہ بیٹھنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے تو پھر شدید ترین مجبوری میں وہ کرسی کا استعمال کرے، ادروائز کرسیوں کو مسجدوں میں نہیں رکھنا چاہیے۔ جماعت میں بیچ صف میں بیٹھ کر نماز پڑھنا۔ اکثر مسجد میں لوگ صف کے بیچ میں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں یا کرسی لگا لیتے ہیں، اس سے نماز پر کوئی فرق تو نہیں پڑتا، یا پھر انہیں صف کے کنارے پر بیٹھنا چاہیے؟ مبین کراچی۔ زمین پہ اگر بیٹھنا ہو تو پھر بالکل بیچ میں بیٹھا جا سکتا ہے، اور وہ صف ہی کے حکم میں ہے، یہی سمجھا جائے گا گویا صف میں شامل ہیں، کیونکہ صحابہ کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ معذور لوگ بیچ میں جہاں جگہ ملتی تھی بیٹھتے تھے، اس کے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن کرسیوں کا جو حساب و کتاب ہے نا، یہ بڑا ایک عجیب ہماری مسجدوں میں آ گیا ہے۔ اصل حکم یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے آپ نماز پڑھیں، ٹانگیں موڑی نہیں جاتی تو سیدھی کر لیں قبلے کی طرف، اور اگر کمر کو ٹیک لگانا ضروری ہے تو ایسی کرسی لے لیں جس کے پائے نہ ہوں، وہ زمین پہ ٹکی ہوئی ہو، اور اس میں آپ پیچھے ٹیک لگا لیں۔ بعض لوگ کمر کے مریض ہوتے ہیں، نہیں وہ ٹیک لگائے بغیر نماز پڑھ سکتے، تو اصل طریقہ یہ ہے کہ اپنی سرین کو زمین پہ رکھیں اور اپنے پاؤں کو قبلے کی طرف لمبا کر کے پھیلا لیں، اور پھر بیٹھ کے نماز پڑھیں اگر کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن نہیں ہے۔ اور ٹیک لگانا ہو تو ایسی کرسی چیئر لے لیں جو پیچھے ٹیک ہو لیکن اس کے پائے نہ ہو بلکہ زمین پہ ہو۔ یہ سنت طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر عمر میں نمازیں بیٹھ کے پڑھی ہیں، تو زمین پہ بیٹھ کے آپ نے امامت کرائی ہے۔ تو یہ کرسیاں جو ہے نا، یہ شدید ترین مجبوری کے بغیر مسجدوں میں نہ رکھی جائیں، ورنہ یہ مسجدیں چرچ بن جائیں گی جس حساب سے بن رہا ہے، اور ان کرسیوں کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، اس سے صفیں بڑی خراب ہو جاتی ہیں۔ پھر نمازی حضرات اٹھ کے جانے کے بعد کرسیوں کو ٹھکانے نہیں لگاتے، تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کچھ دنوں میں کرسیوں کے ساتھ ساتھ میز بھی آ جائے گی، پھر حقے بھی چلیں گے، چائے بھی چلے گی، اور مسجد میں وہی گپ شپ کا ماحول بن جائے گا، لوگ چاروں طرف کرسیاں ڈال کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو وہی ماحول بن جائے گا جو مسجدوں میں ایک حسن ہے، سادگی جو سنت سے چلی آ رہی ہے، وہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ میری پیش گوئی آپ سن لیں۔ اور اب میز کے ساتھ کرسیوں کے ساتھ تھوڑے دنوں میں آپ دیکھیں میز بھی آئے گی، چائے بھی چلے گی اس کے اوپر، تو اس لیے زمین پہ بیٹھیں، شدید مجبوری کے بغیر کرسی کا استعمال نہ کریں۔ بہت سخت مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے، تو پھر اس میں ہونا یہ چاہیے کہ وہ سائڈ پہ ہو کرسی، نمازی کے بیچ میں نہ ہو۔ افضل یہی ہے، میں فرض نہیں کہہ رہا، افضل یہ ہے کہ وہ کنارے پر ہو اور
تاکہ صفوں کا اتصال بھی، یعنی صفوں میں، کیونکہ جب جو کرسی پہ ہوتا ہے نا، جب وہ کھڑے ہو کر صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سب سے آگے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی صف ٹیڑھی میڑھی ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ بڑی خرابیاں ہیں اس میں. تو شدید مجبوری کے بغیر استعمال نہ کیا جائے، اور اگر ہو بھی تو کنارے پہ رکھی جائے، لیکن بیچ میں بھی اگر کوئی رکھ لے گا تو نماز بہرحال ادا ہو جائے گی. شہد کھانے کا صحیح طریقہ، کیا صبح خالی پیٹ شہد کھا سکتے ہیں؟ نیز شہد کھانے کا سب سے بہتر طریقہ بتا دیں. محمد اسلام بہار سے. محمد اسلام صاحب، آپ نے مجھے حکیم سمجھا ہوا ہے، میں حکیم نہیں ہوں، نہ میں ڈاکٹر ہوں. شہد جس طرح سے کھائیں کھا سکتے ہیں. اچھا، شہد کے فضائل میں اتنی بات تو ثابت ہے کہ اس میں شفا ہے، باقی کھانے کے جو طریقے حدیثوں میں بیان کیے جاتے ہیں نا، یہ ضعیف من گھڑت حدیثیں اکثر، کہ جو خالی پیٹ شہد کھائے گا اس کو یہ فائدہ ہوگا، ایسی کوئی روایتیں نہیں ہیں، موضوع من گھڑت روایتیں ہیں. کچھ شہد کے بارے میں حدیث صحیح بھی ہے، لیکن عام طور پر جو حکیموں کی کتابوں میں حدیثیں لکھی ہوتی ہیں اکثر من گھڑت ہیں. تو شہد کھائیں، بس نہار منہ کھائیں، ناشتے کے بعد کھائیں، یا آپ جانیں، آپ کا پیڑ جانیں، آپ کے محلے کے ڈاکٹر یا حکیم جانیں. تو میں تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کھائیں ضرور، خالص شہد و بشرطے کے. کمر درد کی وجہ سے ٹیک لگا کر نماز پڑھنا. کیا کمر میں تکلیف ہونے کی وجہ سے بیٹھ کر اور ٹیک لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ حسین صاحب لندن سے. جی ہاں، مجبوری میں جب آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہے تو ٹیک لگا کے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اور پھر بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن کرسیوں پہ بیٹھنے کے بجائے زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھا کریں، اور پھر بے شک ٹیک والی کرسی بھی رکھ لیں اگر آپ کے لیے ویسے بیٹھنا مشکل ہے. کرسیوں پر جو نماز ہے یہ شدید ضرورت کے بغیر، یہ بہت اس میں قباحتیں ہیں، اس کو ختم کرنا چاہیے. آج کل مسجدوں میں رواج بڑھ گیا ہے، بہت ہی شدید مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے. اور جب زمین پہ بیٹھ کے آپ نماز پڑھیں گے تو اگر گھٹنے موڑنا مشکل ہے تو قبلے کی طرف پاؤں کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے پاؤں کر کے زمین پہ بیٹھ جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے. بچوں کو کس عمر میں مسجد میں لائیں؟ کتنی عمر کے بچوں کا مسجد میں آنا منع ہے؟ شاہد آفریدی. جناب شاہد آفریدی صاحب، بہت چھوٹے بچے جو مسجد میں پیشاب کر دیں یا لوگوں کی نمازیں کا بیڑا غرق کر دیں، قابو میں ہی نہ آئیں، ایسے بچوں کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے. لیکن بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے، جو تقریباً 7 سال کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ بچے میں کچھ سینس پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسے بچوں کو مسجد میں نہ صرف یہ کہ لا سکتے ہیں بلکہ لانا چاہیے، تاکہ وہ بچپن سے نماز کے عادی ہوں، اور پھر تھوڑا کنٹرول میں بھی رکھنا چاہیے ان کو معذرت کے ساتھ. زنیرہ صاحبہ نے حافظ آباد سے پوچھا ہے، میری عمر 28 سال ہے، مجھے 5 سال سے گھٹنوں میں مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میں زمین پر پاؤں فولڈ کر کے نہیں بیٹھ سکتی، لہذا میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہوں اور سجدہ سامنے میز پر کرتی ہوں. کیا میرا اس طرح نماز پڑھنا جائز ہے؟ بھائی، اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی اور پاؤں فولڈ بھی نہیں کر سکتی تو آپ زمین پہ بیٹھیں اور پاؤں قبلے کی طرف سیدھا کر کے رکھیں، یہ طریقہ سنت ہے. کرسیوں کا جو رواج ہمارے ہاں چل پڑا ہے، یہ شدید مجبوری کے بغیر استعمال نہیں کرنی چاہیے کرسیاں. اور اگر زمین پہ بیٹھ کے پاؤں سیدھے قبلے کی طرف کر کے بھی ناممکن ہے آپ کے لیے، تو پھر آپ کرسی پہ بیٹھ سکتی ہیں، اور اشاروں سے پھر سجدہ ہوگا. سامنے کچھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس رکوع میں تھوڑا جھکیں اور سجدے میں تھوڑا زیادہ.